السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے غزوہ فتح مکہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے غزوہ فتح مکہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان 8 ہجری میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی فتح کا شرف بخشا۔ یہ سب سے عظیم فتح تھی جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت بخشی، اپنے گھر اور اپنے شہر کو غلط ہاتھوں سے آزاد کیا۔ اس فتح پر آسمان والوں نے خوشی منائی اور کفار اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو گئے۔ اس کا جو فتح مکہ ہوا، یہاں سے اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے، سبب یعنی وجہ۔ تو اس کا وجہ یا سبب یہ ہوا کہ بنو بکر حدیبیہ کے معاہدے میں قریش کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ ان کی بنو خزاع کے ساتھ دور جاہلیت سے خون ریزی اور کشاش چلی آ رہی تھی، جس کی آگ اسلام کی آمد کے سبب وقتی طور پر بجھ گئی تھی۔ جب حدیبیہ کی صلح واقع ہوئی تو بنو بکر نے اسے غنیمت جانا اور موقع پا کر شعبان 8 ہجری میں رات کے وقت بنو خزاع پر چھاپا مارا۔ اسی وقت بنو خزاع وطیر نامی ایک چشمے پر تھے۔ بنو بکر نے ان کے 20 سے زیادہ آدمی قتل کیے اور انہیں مکہ تک ڈھکیل لائے، بلکہ مکے کے اندر بھی ان سے لڑائی کی۔ قریش نے بھی پس پردہ ہتھیار اور آدمیوں سے ان کی مدد کی۔ حالانکہ وہاں تو لڑائی منع تھی، لیکن کیا تھا، دشمنی میں اتنا زیادہ آمادہ کہ حرم شریف میں بھی کیا ہے، وہاں پر بھی جا کے انہوں نے لڑائی شروع کر دی۔ تو دراصل جو بنو بکر نے جو شروعات کی، تو دراصل یہ کس کے ساتھ حلیف تھے؟ تو بنو بکر دراصل قریش کے حلیف تھے اور بنو خزاع مسلمانوں کے حلیف تھے، مسلمانوں کے ساتھ تھے۔ تو ان کی جو گروپس ہیں آپس میں ہی کیا ہو گیا، شروعات ہو گئی لڑائی کی۔ تو جو بنو خزاع ہے جو کہ صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے تھے اور ان کے متعدد افراد مسلمان بھی ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا، واللہ میں جس چیز سے آپ اپنی حفاظت کرتا ہوں اس سے تمہاری بھی ضرور حفاظت کروں گا۔ ادھر قریش نے اپنی غلط کاری محسوس کی اور اس کے نتائج سے خوف زدہ ہوئے، اس لیے جھٹ ابو سفیان کو مدینہ بھیجا کہ وہ عہد کو پختہ کرے اور مدت کو اور بڑھائے۔ ابو سفیان مدینہ پہنچا تو اپنی صاحبزادی ام المومنین ام حبیبہ رضی تعالی عنہا کے گھر آیا۔ تو یہ ام حبیبہ وہی تھی، دراصل یہ ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ۔ ان کا نکاح حبشہ میں ہوا تھا اور ہم لوگ پیچھے لیسن میں پڑھ بھی چکے ہیں، نجاشی نے ان کا نکاح کرایا تھا۔ تو غائبانہ طور پر ان کا نکاح ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ طور پر نجاشی کی جو نماز جنازہ ہے اس کو بھی پڑھایا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنا چاہا، آپ دیکھیں کہ پہلا زمانہ تھا، اس وقت اتنے زیادہ خوبصورت ڈرائنگ روم نہیں ہوتے تھے، بیٹھنے کے لیے بہترین صوفے گدے وہاں نہیں ہوتے تھے، ان کے تو کیا ہوتے تھے، امہات المومنین کے چھوٹے چھوٹے سے رومز ہوتے تھے، حجرے ہوتے تھے، جس میں ایک بیڈ ہی مشکل سے پڑ پاتا تھا، یعنی کہ ڈبل بیڈ، بہت کنگ سائز بیڈ نہیں، صرف سنگل بیڈ، اتنا بس چھوٹے حجرے ہوتے تھے۔ اور بہت اگر چھوٹی سی جگہ بچتی تھی کہ انسان اس پہ
मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ सके। तो बस ऐसा ही था उनका हुजरा यानी कमरा रूम। तो जाहिर सी बात है, इंसान आया है तो कहाँ बैठेगा, बिस्तर पे बैठेगा ना। लेकिन बाप को बेटी बिस्तर पे नहीं बैठने दे रही हैं, तो उन्होंने बिस्तर को लपेट दिया। किसने? उम्मे हबीबा ने। अबू सुफियान ने कहा, बेटी क्या तुमने इस बिस्तर को मेरे लायक नहीं समझा? मुझे इस बिस्तर के लायक नहीं समझा क्या तुमने? तो उन्होंने कहा कि ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर है, और ये बिस्तर क्या है? नापाक मुशरिक, और आप क्या है? नापाक मुशरिक है। तो इस तरह से उन्होंने जवाब दिया। तो अबू सुफियान ने कहा, वल्लाह मेरे बाद तुम्हें शर पहुंच गया, यानी कि तुम बिगड़ गए। जैसे बाप बहुत सारे अपने बच्चों को कहते हैं ना कि तुम बिगड़ गई हो, तुम्हें ऐसा वो लग गया है, ये खराबी तुम्हें लग गई। तो इसी तरह से उन्होंने कहा कि तुम्हें शर लग गया है। फिर वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपसे गुफ्तगू की। आपने कोई जवाब ना दिया। फिर वो अबू बकर रज़ी ताला अन्हु के पास गया कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करें। तो उन्होंने कहा, मैं नहीं कर सकता। इसके बाद वो हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु के पास आया। उन्होंने इनकार किया और सख्त बात की। इसके बाद हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु के पास आया। उन्होंने माज़रत की और मशवरा दिया कि वो खुद लोगों के दरमियान अमान का ऐलान करे और वापस चला जाए। उसने ऐसा ही किया। इधर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा की तैयारी शुरू कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू सुफियान की बात पर कोई जवाब नहीं दिए थे, इसलिए ना क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह करना ही नहीं चाहते थे, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार की। सहाबा को भी इसका हुक्म दिया और मदीने के गर्दोपेश जो अरब थे उन्हें भी तैयारी के लिए कहा, लेकिन खबर छापे की रखी और खबर दरअसल इसको छुपा के रखी और दुआ फरमाई, ए अल्लाह जासूसों और खबरों को कुरैश तक पहुंचने से रोक लीजिए, ताकि हम उनके इलाके में अचानक उनके सरों पर पहुंच जाएं। मजीद राजदारों के लिए आपने अवाइल रमजान में हजरत अबू कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु को मदीना से 36 मील दूर बतन इदम की तरफ रवाना फरमाया, ताकि समझने वाला ये समझे कि आप उसके इलाके के रुख करेंगे, उसी इलाके का रुख करेंगे। इधर हजरत हातिब बिन अबी बलता रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुरैश को एक रुका लिखकर ये इत्तला दी। रुका दरअसल इसे कहते हैं लेटर यानी खत। तो ये रुका लिख करके ये इत्तला भेजी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमला करने वाले हैं। ठीक है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जो गजवा को बहुत राजदार रखा था, और दूसरी बात ये खुद भी उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ की थी। तो जो हातिब बिन अबी बलता है, तो उन्होंने ये जो रुका है एक औरत को दिया और उसे कुरैश तक पहुंचाने पर मुआवजा रखा, यानी कि अगर ये कुरैश तक पहुंचा देगी तो क्या है, इनको जो है मुआवजा मिलेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से आसमान से खबर आई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली, हजरत मिकदाद, हजरत जुबैर, हजरत अबू मरसद गनावी रजी ताला अन्हु को ये कहकर भेजा कि रोज़े खाक जाओ, वहां एक हौदज नशीन औरत होगी जिसके पास एक रुका होगा, वो उससे ले लेना। और उन्होंने जाकर रुका तलब किया। तो औरत ने कहा, मेरे पास कोई रुका नहीं है। उन लोगों ने कहा, या तो रुका निकालो या तो हम तुम्हें बगैर लिबास कर देंगे। तो इस पर उसने अपने जोड़े से जूड़ा, जो मतलब कि जो औरतें बड़ा सा जूड़ा अपने सरों पे बांधती है ना, उस वक्त भी बड़े बड़े जूड़े बांध के रखती थी औरतें, तो जूड़े से उसने अपने वो जो लेटर था, वो जो पर्ची थी, वो निकाल के उन लोगों को सौंप दी। ये लोग इसे लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हातिब ये क्या है? अब पूछा जा रहा है कि एक तरफ तो इतना ज्यादा राजदार इस गजबे को रखना था कि मक्का के कुरैश को पता ना लगे कि मदीने से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान गजबे फतेह के लिए आ रहे हैं, और फिर एक तरफ ये क्या है कि अब राज ही लीक किया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमले के लिए आ रहे हैं मक्का, ताकि कुरैश के लोग अलर्ट हो जाएं। तो इसीलिए अब उन सहाबी से पूछा जा रहा है कि हातिब दरअसल ये क्या है, तुमने ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया? तो हातिब ने माजरत की कि मक्का में उनके अहल और याल बाल बच्चे हैं और कुरैश में उनकी कोई कराबतदारी नहीं है, उसकी वजह से कि उनके बाल बच्चों की हिफाजत करें। तो उन्होंने चाहा कि उन पर कोई एहसान कर दे, इसके बदले वो उनके अहल अयाल की हिफाजत करे।
یعنی وہ اپنی بیوی بچوں کے خاطر انہوں نے ایسا کام کیا تاکہ وہ قریش مکہ کی ہمدردی حاصل کر لے اور ان کی بیوی بچوں کو امان مل جائے. اسی لیے انہوں نے راز کو لیک کیا، ورنہ انہوں نے یہ کام نہ اسلام سے مرتد ہونے کے لیے ورنہ انہوں نے یہ کام نہ اسلام سے مرتد ہونے کی وجہ سے کیا اور نہ کفر سے راضی ہونے کی وجہ سے کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول مجھے چھوڑ دیجئے کہ میں ابھی اس کی گردن مار دوں، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کی ہے اور منافق ہو گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جنگ بدر میں حاضر ہو چکا ہے اور تمہیں کیا پتا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اہل بدر پر جھانک کر کہا ہو کہ تم لوگ جو چاہے کرو، میں نے تمہیں بخش دیا ہے. یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں نم ہو گئیں اور کہا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، یہ ہوتی ہے اطاعت. مکہ کی راہ میں 10 رمضان سن 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ چھوڑ کر مکے کا رخ کیا. آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام تھے. مدینہ پر بطور منتظم ابو رحم غفاری رضی اللہ عنہ کا تقرر فرمایا. جوفہ پہنچے تو آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ ملے تو وہ مسلمان ہو کر اپنے بال بچوں کے سمیت ہجرت کرتے ہوئے آ رہے تھے. یہ دراصل آخری سب سے لاسٹ کی ہجرت تھی اور اس کے بعد دراصل کیا ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، اس کے بعد ہجرت ختم. اغوا میں آپ کے چچیرے بھائی اور ابو سفیان بن حارث اور پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن ابی امیہ ملے. آپ نے ان دونوں سے منہ پھیر لیا کیونکہ یہ دونوں آپ کو سخت اذیت پہنچاتے تھے اور ہجوم کرتے رہتے تھے. ٹھیک ہے، چچیرے بھائی تھے، چچا زاد بھائی، اور کیا کرتے تھے، سخت اذیت دیتے تھے اور سخت تکلیفیں والے اشعار، ٹانڈ جسے کہتے ہیں نا، اور منہ ہی پہ سب تانے مار دینا، اس طرح سے کہتے تھے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے چچا زاد اور پھوپھی زاد بھائی ہی آپ کے یہاں سب سے بدبخت ہوں. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا انہوں نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ ایسا رویہ یا ایسا سلوک مت کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان بن حارث کو سکھایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤ اور ان سے وہی کہو جو برادران یوسف نے حضرت علی رضی اللہ عنہ جو برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا تھا. سورہ یوسف کی آیت نمبر 91 میں، اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی ہے اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے. انہوں نے ایسا ہی کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کہ جو ابو سفیان تھے انہوں نے جا کر کے یہ سورہ کی جو آیت ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 91، اس کو جا کے تلاوت کی. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، اللہ تمہیں بخش دے گا اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اس پر ابو سفیان نے آپ کو چند اشعار سنائے اور اپنی سابقہ حرکت سے معذرت کی. جب آپ قدید پہنچے اور دیکھا کہ لوگوں پر روزہ گرا گزر رہا ہے تو روزہ کھول دیا اور لوگوں کو بھی کھولنے کا حکم دیا. پھر سفر جاری رکھا یہاں تک کہ عشاء کے وقت مراز الزہران میں نزول فرمایا. آپ کے حکم سے لشکر نے الگ الگ آگ جلائی. یوں آگ کے 10,000 الاؤ روشن کیے گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پہرے پر مقرر فرمایا. اب دیکھیے اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. ہمارے لیے اس میں بہت زیادہ سبق ہے کہ آپ دیکھیے سب سے امپورٹنٹ چیز کی جو یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ جب سب لوگ قدید پہنچے اور دیکھا کہ لوگوں پر روزہ گرا گزر رہا ہے تو روزے کو کیا کیا، کھول دیا. تو ایسے اس سے پتہ چلتا ہے کہ راستے میں اگر مسافر ہے، اس نے اگر روزہ رکھ بھی لیا ہے، اس کو سخت تکلیف پہنچ رہی ہے، تو پھر ایسے حالات میں روزہ کھولا جا سکتا ہے. دوسری امپورٹنٹ پوائنٹ پتہ چلتا ہے کہ ام سلمہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے بات کہنا کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی چچا زاد اور پھوپھی زاد بھائی ہی آپ کے
یہاں سب سے زیادہ بدبخت ہوں. تو اس سے ان کے اچھے سلوک کرنے کے لیے انہوں نے ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا. تو اس سے ہمارے لیے یہ سبق یہ ہے کہ صلہ رحمی، انسان کو ہر حال میں صلہ رحمی کرنا چاہیے نا. صلہ رحمی کے مطلب کہ یعنی کہ جب رشتہ دار آپ کے ساتھ برا سلوک کرے، بدلے میں آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ ہے صلہ رحمی. صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ سامنے والا اچھا سلوک کر رہا اور آپ بھی بدلے میں اس کا بدلہ اتار دیں. نہیں، آپ بھی اچھا سلوک کریں. تو یہ صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی تو یہی ہے کہ سامنے والا آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے، آپ کے بھائی، چچا زاد بھائی یا سگے بھائی یا جو ہے چچا زاد یا پھوپھی زاد یا ماموں زاد جو بھی ہیں، تو وہ اگر برا کر رہا ہے لیکن آپ نے کیا کیا، اچھا کیا، تو یہ صلہ رحمی ہے. دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اگر کوئی معافی مانگنے آئے آپ سے تو اسے کیا کرنا ہے، معاف کر دینا چاہیے. اور پھر آپ دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مشورہ کتنا امپورٹنٹ تھا. انہوں نے کیسا زبردست مشورہ دیا. انہوں نے وہ والی آیت تلاوت فرمانے کو کہا کہ جو یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے تلاوت کی تھی نا، کہ اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی اور یقیناً ہم ہی کیا تھے، خطا کار تھے، سوری کہہ دیا، معافی مانگ لی. اور ان کو پتا تھا کہ جواب میں یہی ہوگا کہ ان کو معافی مل جائے گی. اور پھر آپ دیکھیں کہ ام سلمہ کا کردار، آپ دیکھیں کسی بھی گھر یا خاندان کو بنانے اور بگاڑنے میں نا سب کا سب یہ سارا کا سارا جو ہاتھ ہوتا ہے وہ عورتوں کا ہوتا ہے. یا کسی گھر یا کسی خاندان یا کسی معاملے کو بنانے اور بگاڑنے کا جو یہ امپورٹنٹ جو رول ہوتا ہے وہ عورت کا ہوتا ہے. اس میں عورت کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. مثلاً کسی کے اگر شوہر ہے نا تو وہ اپنے بھائیوں سے اگر وہ بول نہیں رہے تو اس میں کیا ہوگا کہ مشورہ دیا جائے گا کہ کیا مشورہ دیں گی عورتیں، ٹھیک ہے اچھی بات ہے آپ کے بھائی ہیں ہی ایسے نا، اکثر یہ تو یہی کہتی ہے عورت، ٹھیک ہے آپ نے اچھا کیا، آپ نے جھگڑا کر لیا، منہ پھلا لیا، ہاں ہاں ان کے وہ ہے بھی ایسے، ان کی بیوی بھی ایسے، ان کے بچے بھی ایسے. بہت زیادہ نمک مرچ، مطلب زخم پر خواتین کیا کرتی ہیں اور نمک مرچ چھڑک کے اس میں اور زیادہ تکلیف پہنچاتی ہیں معاملات کو. لیکن ام سلمہ نے کیا کہا، عام طور پر آپ دیکھیں کہ انہوں نے بہترین اپنا جو کردار ہے اس کو ادا کیا. تو اس میں ہمارے لیے بھی سیکھنے کا ہے کہ جب خدا نہ خواستہ، ایک تو پہلی بات بھائیوں میں لڑائی نہ ہو، بھائی بہنوں میں لڑائی نہ ہو. اگر خدا نہ خواستہ کسی بھائی بہن میں لڑائی ہوتی ہے تو آگ پر پانی ڈالنے کا کام کرے، نہ کہ آگ میں گھی ڈالنے کا کام کرے. لیکن 90% جو خواتین ہوتی ہیں لڑائی میں یا آگ جہاں لگی ہوتی ہے وہاں پر وہ گھی ہی ڈال رہی ہوتی ہیں، نہ کہ پانی ڈال رہی ہوتی ہیں. مطلب کہ جہاں لڑائی ہوتی ہے اور زیادہ لڑائی کو بڑھانے والے الفاظ ادا کرتی ہیں. تو اس سے کیا ہوگا، وقتی تو شاید کسی کے دل اور سکون کو، اس کو سکون مل جائے، اس کو چین مل جائے، اس کو ٹھنڈک مل جائے، لیکن رزلٹ کیا ہوگا، آخرت میں پکڑنا، آخرت کی خرابی، آخرت کا برا ہونا. تو جو انسان کا مقصد آخرت ہے، اللہ کی رضا ہے اور اس کی جنت ہے، تو وہ ایسے چھوٹے موٹے کام میں ایسے اپنے جو اعمال برباد نہیں کرتا. یہ تو بہت چھوٹے اور کیا ہے ویسے کام ہے، انسان کو اپنی اصلاح کرتا رہے اور اپنے شوہر کو بھی سمجھاتا رہے، اپنے بچوں کو بھی سمجھاتا رہے. اگر بیٹا ہے تو اس کو بھی سمجھائے، بھائی ہے تو بھی اس کو بھی سمجھائے. اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی یا بھاوج آپس میں لڑ رہی ہوتی ہیں تو نندے مزے لوٹتی ہیں یا گھی میں، آگ میں گھی ڈالنے کا کام کرتی ہیں. تو ایسا نہیں کرنا ہے. اور چاہے پھر کوئی بھی ہو، چاہے کوئی بھی عورت سے مراد کوئی بھی عورت ہے، چاہے وہ بیوی ہے، چاہے وہ بہو ہے، چاہے وہ ساس ہے، ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ گھر کو بنایا جائے، ماحول کو خوشگوار بنایا جائے، نہ کہ ماحول کو برباد کر دیا جائے، گھر کو یا خاندان کو برباد کر دیا جائے. تو جو صلہ رحمی کرنے والا ہے نا وہ جنت میں جائے گا. تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے، اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اور سگے، خاص کر کے جو سگے رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہے، صلہ رحمی کرنی چاہیے. کبھی کسی سے کوئی مسٹیک ہوتی ہے، کبھی کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے، کبھی کسی سے کچھ بھی، کوئی بھی برا رویہ کوئی کرتا ہے تو کیا کرے، یہی بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاملے کو، اس کردار کو یاد کر لینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جلدی ان کو معاف کر دیا تھا جب ان کے سامنے وہ جو سورہ یوسف کی آیت نمبر 91 تلاوت کی گئی کہ اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی اور یقیناً ہم ہی کیا ہے، خطا کار ہیں. تو بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، اللہ تمہیں بخش دے گا اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو جلدی سے ہر ایک کو معاف کر دینا چاہیے.
کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم کو معاف کر دے تو تمہیں بھی کیا کرنا، تمہیں بھی بندوں کو معاف کر دینا ہے۔ ادھر ابو سفیان خوف اور اندیشے کے عالم میں نکلا، اسے کچھ پتہ نہ تھا اس کے ساتھ حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ بھی تھے۔ آگ دیکھی تو کہنے لگا، آج آج جیسی آگ اور لشکر تو میں نے کہیں دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو بدیل نے کہا یہ خزاع ہے۔ ابو سفیان نے کہا خزاع اس سے کہیں کم اور ذلیل ہے، یہ ان کی آگ اور ان کا لشکر ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایسا 10,000 لوگ اور 10,000 لوگ کیا ہے، الگ الگ الاؤ جلائے ہیں، تو کتنی زبردست روشنی اور کتنا زبردست جو ہے وہاں پہ جو جسے کہتے ہیں کہ بالکل ہائی لائٹ ہو گیا جگہ ایریا، اور وہ آگ کے علاوہ سے جو روشنی ہوئی اور کتنا خوبصورت وہ مناظر ہوگا نا۔ تو آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی رازداری سے یہ کام بھی کیا تھا، اسی لیے کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آج سے پہلے مجھے یہ پتہ ہی نہیں چلا کیونکہ اتنا بڑا لشکر یہاں کیسے آ گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیر کی اور پھر کیا ہے، اللہ سے دعا کی اور تدبیر بھی کی۔ تو جب بھی کوئی کام ہمیں کرنا ہے، کوئی بھی ہمیں مین اسٹیپ اٹھانا ہے، تو اللہ سے پہلے مدد اور پھر کیا ہے، ہمیں کام کی تدبیر بھی کرنی ہے۔ توکل علی اللہ ہو اور کام کیا ہو، درست طریقے سے کرتا چلا جائے انسان حکمت کے ساتھ۔ ابو سفیان دربردار نبوت میں، اس وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے خچر پر چکر لگا رہے تھے، آواز سنی تو پہچان گئے۔ دراصل عباس رضی اللہ عنہ جو تھے، جب ہجرت پر جا رہے تھے نا، تو مدینہ جب جا رہے تھے ہجرت کر کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سامان بھجوا دیا تھا اور عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے لشکر میں شامل کر لیا تھا۔ اب کیا تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں ہی تھے۔ تو جب انہوں نے آواز سنی تو پہچان گئے اور کہا کہ ابو حنظلہ، اس نے کہا ابو الفضل، کہا ہاں، اس نے کہا کیا بات ہے، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر سمیت ہائے قریش کی تباہی واللہ۔ اس نے کہا اب کیا ترکیب ہے، میرا ماں باپ تجھ پر قربان۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اگر وہ تمہیں پا گئے تو تمہاری گردن مار دیں گے، لہٰذا اس خچر پر پیچھے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلتا ہوں۔ چنانچہ وہ پیچھے بیٹھ گیا۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے تو انہوں نے دیکھا تو کہا ابو سفیان اللہ کا دشمن، اللہ کی تعریف ہے کہ اس نے بغیر کسی عہد و پیمان کے تجھے ہمارے قابو میں کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ لگائی۔ ادھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے خچر کو ایڑا ماری، چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے پہنچ گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، انہوں نے پہنچتے ہی آپ سے ابو سفیان کی گردن مارنے کی اجازت چاہی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے اسے پناہ دے رکھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک پکڑ لیا اور کہا آج رات میرے سوا کوئی اور آپ سے سرگوشی نہ کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بار بار اجازت چاہی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اسے اپنے ڈیرے پر لے جاؤ، صبح میرے پاس لے آنا۔ پھر جب صبح خدمت نبی میں حاضر کیا تو آپ نے فرمایا ابو سفیان تم پر افسوس، کیا اب بھی تمہارے لیے وقت نہیں آیا کہ تم جان سکو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں؟ ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ کتنے بردبار ہیں، کتنے کریم ہیں اور کتنے اور کتنے خواہش اور کتنے خواہش پرور ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی الہ ہوتا تو اب تک تو میرے کچھ کام آیا ہوتا۔ آپ نے فرمایا ابو سفیان تم پر افسوس ہے، کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم جان سکو کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان نے کہا اس بات کے متعلق تو اب بھی دل میں کچھ نہ کچھ کھٹک ہے۔ اس پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اس سے پہلے کہ تمہاری گردن ماری جائے اسلام لاؤ۔ چنانچہ ابو سفیان مسلمان ہو گیا اور حق کی شہادت دی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، ابو سفیان اعجاز پسند ہے، اسے کوئی اعجاز دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا ہاں، جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اسے امان ہے، اور جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے امان ہے۔ یعنی ایک طرح سے یہ معافی کا اعلان تھا۔
مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ۔ اسی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ روانہ ہوئے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ابو سفیان کو وادی کے تنگنائے پر پہاڑ کے ناکے کے پاس روکے رکھے تاکہ وہاں سے گزرنے والی خدائی فوجوں کو ابو سفیان دیکھ سکے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ ادھر قبائل اپنی اپنی پرچم لے کر گزرنے لگے۔ جب کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان پوچھتا کہ عباس یہ کون لوگ ہیں؟ جواب میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے کہ بنو فلان، مثلا بنو سلیم۔ ابو سفیان کہتا مجھ کو بنو فلان سے کیا واسطہ؟ یہاں تک کہ انصار کا دستہ گزرا جس کا پرچم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ اٹھائے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا ابو سفیان آج خون ریزی اور مار دھاڑ کا دن ہے، آج کعبہ حلال کیا گیا، یعنی آج کعبے کی حرمت اٹھا لی گئی۔ اس طرح سے حضرت سعد بن عبادہ نے فرمایا۔ ابو سفیان نے کہا عباس پامالی کا دن مبارک ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سبز دستے میں تشریف لائے۔ آپ مہاجرین اور انصار کے درمیان فرکش تھے، یہاں صرف لوہے کی بار دکھائی پڑ رہی تھی۔ ابو سفیان نے کہا سبحان اللہ، عباس یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یہ انصار اور مہاجرین کے جلو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا بھلا ان سے محاذ آرائی کی کیسے طاقت ہے؟ کسے طاقت ہے؟ تو تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو بڑی زبردست ہو گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یہ نبوت ہے، یعنی کہ بادشاہت نہیں، یہ تو کیا ہے، یہ تو نبوت ہے۔ اس نے کہا اب تو جی ہاں۔ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی بات بتلائی، یعنی سعد نے کیا کہا تھا کہ آج تو خون ریزی کا اور مار دھاڑ کا دن ہے اور آج کعبہ حلال ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد نے غلط کہا ہے، آج کعبہ کی تعظیم کی جائے گی، آج کعبے کا غلاف کعبے کو غلاف پہنایا جائے گا، اور پرچم حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے لے کر ان کے صاحبزادے قیس کے حوالے کر دیا، کیونکہ انہوں نے بات ہی ایسی کہی تھی نا۔ تو جب ایسی کوئی کسی سے غلطی ہو جاتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جو بڑا کام لے رہے ہوتے تھے، پھر اس کے بیٹے سے انہوں نے وہ جو پرچم اٹھانے کا کام ہوتا ہے کافی بڑا کام ہوتا ہے، تو پھر انہوں نے یہ کام لے کر کے ان کے بیٹے کو دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد ابو سفیان تیزی سے مکہ پہنچا اور نہایت بلند آواز سے پکارا قریش کے لوگوں یہ محمد ہے، تمہارے پاس اتنا بڑا لشکر لے کر آئے ہیں کہ مقابلے کی تاب نہیں، لہٰذا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے۔ لوگوں نے کہا تجھ پر اللہ کی لعنت، تیرا گھر ہمارے کتنے آدمیوں کے کام آ سکتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا اور جو اپنا دروازہ بند رکھے اور بند کر لے اندر سے تو اسے بھی امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے۔ یہ سن کر لوگ تیزی سے اپنے اپنے گھروں اور مسجد حرام کی طرف بھاگے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوا پہنچے تو میسیرہ کے سالار حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ قدا کے راستے میں مکہ کے جیرین حصے سے داخل ہو، اور کوئی آڑے آئے تو اسے کاٹ کر رکھ دے، یہاں تک کہ صفا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا سے آ ملے اور میمنہ کے قائد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علمبردار حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ خدا کے راستے بالائی حصے میں مکہ میں داخل ہوں، اور ہجوم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم کاٹ دیں۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک وہیں ٹھہرے رہیں، جبکہ پیادہ اور بے ہتھیار لوگوں کے قائد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ وہ بطن وادی کا راستہ پکڑے اور مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے اترے۔ اس موقع پر قریش نے خندمہ میں کچھ اوباشوں کو جمع کیا، کہا کہ اگر انہیں کچھ کامیابی ہوتی تو ان کے ساتھ ہو رہے گی، ورنہ جو کچھ مطالبہ کیا جائے گا منظور کر لیں گے۔ جب حضرت خالد رضی اللہ عنہ ان کے پاس سے گزرے تو ایک معمولی سی جھڑپ میں ان کے 12 آدمیوں کو کاٹ ڈالا اور باقی بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد حضرت خالد رضی اللہ عنہ مکہ کے گلی کوچوں کو رونتے ہوئے کوہ صفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ البتہ ان کے دستے کے 2 آدمی راستہ بھٹک کر لشکر سے بچھڑ گئے تھے اور مارے گئے۔
ادھر حضرت جبیر رضی اللہ عنہ نے ہجون میں مسجد فتح کے پاس جھنڈا گاڑا اور ایک خیمہ نصب کیا، جس میں حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نے قیام کیا اور وہیں ٹھہرے رہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تھوڑی دیر استراحت فرمایا، پھر آگے بڑھے۔ اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے ہمراہ تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ پھر آپ سورہ فتح کی تلاوت کرتے ہوئے مہاجرین اور انصار کے جلوہ میں مسجد حرام کے اندر داخل ہوئے، یعنی مسجد میں داخل ہو رہے ہیں کس حالت میں؟ نماز پڑھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے، یعنی قرآن پڑھتے ہوئے مسجد حرم میں داخل ہوئے۔ حجر اسود کو چوما اور بیت اللہ کا طواف کیا۔ آپ حالت احرام میں نہ تھے۔ اس وقت بیت اللہ کے ارد گرد 360 بت تھے۔ آپ ایک لکڑی سے جو آپ کے ہاتھ میں تھی انہیں کچوکے لگاتے جا رہے تھے، یعنی کہ ان لکڑی سے، اس لاٹھی سے، چھوٹی سی سٹک تھی جس سے کہ وہ بتوں کو توڑ رہے تھے اور کچوکے لگاتے جا رہے تھے اور فرما رہے تھے، جا عقل حق وزحق الباطل ان باطل کانا زہوقا، کہ حق آ گیا ہے اور باطل چلا گیا ہے، یقیناً باطل جانے والا ہی تھا۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 49۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر ہے 81 اور سورہ سبا کی آیت نمبر 49 میں ارشاد فرمایا، جا الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، حق آ گیا ہے اور باطل کی چلت پھرت ختم ہو گئی، چلت پھرت ختم ہو گئی۔ آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو تھے آئے تھے عمرہ کرنے، پچھلے سال ہی آئے تھے عمرہ کرنے مکہ کے اندر، اور تب بھی وہاں پر کیا تھے؟ بت چاروں طرف ارد گرد موجود تھے۔ تو اس سے ہمیں ایک امپورٹنٹ بات پتہ چلتی ہے کہ جب بھی آپ کہیں پہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ایسی مجبوری ہے کہ آپ کو نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اور مشرکین کا جیسے کوئی پلیس ہوتی ہے، وہاں اسٹیچو رکھے ہوتے، کچھ مورتیاں رکھی ہوتی ہیں اور تصاویریں ہوتی ہیں، لیکن مجبوری ہے، راستہ کچھ نہیں ہے، اب نماز پڑھنی پڑھنی ہے، تو اس حالت میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، مجبوری ہے نا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے سال جب عمرہ انہوں نے کیا تھا تو مکہ کے آس پاس تب بھی وہی بت تھے، اور پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا، سارے ارکان ادا کیے، اس وقت بت انہوں نے نہیں توڑے، کیونکہ نا یہ بت توڑنے کا صحیح وقت نہیں تھا۔ اور اب جب مکہ فتح ہو گیا، سب لوگ مکہ کے اندر داخل ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بتوں کو توڑا، تو دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکمت عملی تھا۔ ہر چیز کی ایک ترتیب ہوتی ہے، ایک وقت ہوتا ہے، صحیح ٹائم ہوتا ہے، تب اس کام کو سر انجام دیا جاتا ہے۔ اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ تو اس ضرب سے بت اپنے چہرے کے بل گرتے جا رہے تھے۔ کعبے کی تطہیر اور اس میں نماز۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف سے فارغ ہو گئے تو عثمان بن طلحہ کو بلا کر ان سے کعبے کی کنجی لی اور اسے کھولنے کا حکم دیا، پھر اس میں جو بت تھے انہیں نکلوا کر توڑوا دیا اور جو تصویریں تھیں انہیں بھی مٹوا دیا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر عبادت گاہ ہے اور جہاں پہ عبادت کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی، تو وہاں پہ تصاویر نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید اور بلال رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے اور دروازہ بند کر لیا، پھر دروازے کے مقابل کی دیواروں کے رخ سے 3 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہوئے، اپنے بائیں ایک ستون اور ایک دائیں 2 ستون اور پیچھے 3 ستون کیے اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر بیت اللہ میں گھوم کر اس کے اطراف میں اللہ کی تکبیر اور توحید کے کلمات کہے، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، قریش مسجد حرام میں صفیں لگائے کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے، آپ نے دروازے کے دونوں بازو پکڑ کر ایک بلیغ خطبہ دیا جس میں اسلام کے بہت سے احکام بیان کیے گئے، امور جاہلیت کو ساقط کیا گیا، یعنی کہ جو جاہلیت کے جتنے بھی کام تھے وہ سارے کے سارے ختم کر دیے گئے، اور اس کی نخوت کے خاتمے کا اعلان کیا۔ پھر فرمایا، قریش کے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا، اچھا آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے صاحبزادے ہیں۔ آپ نے فرمایا، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو، یعنی سب کو معاف کر دیا، معافی عام تھی۔ جتنے بھی کسی نے کوئی بھی گناہ کیا ہو، کیسا بھی گناہ کیا، شرک کیا،
قتل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، اذیت پہنچائی، حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا اور سابقون اولون کو تکلیفیں پہنچائی، لیکن کیا ہے آج معافی کا اعلان، سب کو معافی ہے۔ پھر نیچے تشریف لا کر مسجد حرام میں بیٹھ کنجی عثمان بن طلحہ کو واپس کی اور فرمایا، اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے لو، تم لوگوں سے اسے وہی چھینے گا جو ظالم ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ آج تک یہ جو خانہ کعبہ کی کنجی ہے اسی خاندان میں موجود ہے، قیامت تک کی کوئی اسے کنجی ان لوگوں سے نہیں لینے والا۔ بیت، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر تشریف لائے اور اتنا اوپر چڑھتے کہ بیت اللہ کو دیکھ سکتے، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا، یعنی کہ اتنا رش ہو گیا تھا اور خانہ کعبہ کھچا کھچ بھرا تھا، تو اٹھ کے اوپر ہوئے تاکہ لوگ ان کو آرام سے دیکھ سکے، اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ اس کے بعد لوگوں سے اسلام پر بیعت لی کہ اس دن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحفہ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو بیعت کی یعنی کہ اس سے کیا مطلب ہے، اس سے کیا مراد ہے کہ مسلمان ہو گئے۔ سارے کے سارے لوگ بیعت تبھی کرتے جب ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ کافی خوشی ہوئی جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جو والد تھے ابو قحافہ وہ بھی مسلمان ہوئے، ان کے اسلام لانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی خوشی ہوئی۔ پھر مردوں کے بعد آپ نے اس بات پر عورتوں سے بیعت لے لی کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گڑ کر کوئی بہتان نہ لائیں گی، اور کسی بھلی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ اس دن بیعت کرنے والی عورتیں میں ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ بھی تھی۔ آپ کو پتہ ہے ہند بنت عتبہ کون تھی؟ اسی نے جنگ احد میں حمزہ رضی اللہ عنہ کا مسئلہ کیا تھا، سینہ کاٹ کر کے کلیجہ نکالا اور کلیجہ نہ چبا پائی تو تھوک دیا تھا، سارے کے سارے انٹرنل پارٹس کا اس نے ہار بنا کر پہنا تھا۔ تو یہ ہند بنت عتبہ تھی، وہ نقاب لگا کر اور بھیس بدل کر آئی۔ دراصل حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کے ساتھ انہوں نے جو حرکت کی تھی اس کی وجہ سے انہیں اپنی جان کا ڈر تھا۔ جب ان کی بیعت پوری ہوئی تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، روئے زمین پر کوئی خیمہ ایسا نہ تھا جس کا ذلیل ہونا مجھے آپ کے خیمے والوں سے بڑھ کر پسند رہا ہو، اور اب روئے زمین پر کوئی خیمہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا عزیز ہونا مجھے آپ کے خیمے والوں سے بڑھ کر پسند ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، معاملہ بالکل ایسا ہی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور لوگوں کو آپ کی بات پہنچا رہے تھے، یعنی کہ کافی دوری ہو گئی تھی، اور آپ دیکھیں کہ ابھی انسان کھڑا ہوا ہے اور پھر رش بہت زیادہ ہے اور بہت ساری پبلک ہے، تو بات وہاں تک آواز جانا مشکل ہو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تھوڑا سا آگے تک وہ پہنچا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیعت بھی لے رہے تھے، عورتوں سے مسافہ کے بغیر صرف کلام کے ذریعے سے بیعت ہوئی تھی۔ بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت پر بیعت کرنے آئے، آپ نے فرمایا، اہل ہجرت کا اجر لے گئے، یعنی کہ جنہوں نے مکہ جو فتح ہونے سے پہلے ہجرت کی تو وہ کیا ہے، وہ جو ہے سبقت لے گئے۔ فتح مکہ کے بعد مکہ سے ہجرت نہیں، البتہ جہاد اور نیت، اور جب تم سے جنگ میں نکلنے کے لیے کہا جائے تو نکل پڑنا۔ اب کیا ہے، صرف جہاد اور جنگ رہ گیا ہے، ہجرت تو اب کیا ہے، ختم، کیونکہ مکہ اب فتح ہو چکا۔ مجرمین کے خون رائگاں قرار دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کچھ اکابر مجرمین کے خون رائگاں قرار دیے اور حکم دیا کہ اگر خانہ کعبہ کے پردے سے لٹکے ہوئے بھی پائے جائیں تو بھی ان کی گردنوں کو مار دیا جائے۔ اس کی وجہ سے زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی۔ اب ان میں سے بعض تو کلمہ عذاب برحق ہوا، یعنی کہ ان کے اوپر عذاب برحق آیا اور وہ مارے گئے، اور بعض پر اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوئی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ جو لوگ مارے گئے ان کے نام یہ ہیں: ابن قتل، مقیس بن سبابہ، حارث بن نفیل اور ابن قتل کی ایک لونڈی، اور کہا جاتا ہے کہ حارث بن طلاتل قضائی اور سعد کو بھی مارا گیا، جبکہ سعد کے بارے میں احتمال ہے کہ وہی بن
ابن قتل کو لونڈی رہی ہو، لہٰذا کل 5 یا 6 افراد تھے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا، یعنی جو پہلے بھاگے یا چھپے ہوئے تھے، تو پھر ان کے لیے امان حاصل کی گئی اور وہ آ کر مسلمان ہو گئے۔ تو یہ نام تھے ان کے: عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، اکرمہ بن ابی جہل، حبار بن اسود اور ابن قتل کی ایک دوسری لونڈی، کل 4 افراد۔ اور کہا جاتا ہے کہ کعب بن زہیر اور وحشی بن حرب اور ابو سفیان کی بیوی ہند بن عتبہ بھی تھی، کل 7 لوگ تھے۔ کچھ اور لوگ اپنی جان کے خوف سے چھپ گئے تھے، حالانکہ ان کے خون رائیگاں قرار نہ دیے گئے تھے۔ ان کے نام یہ آتے ہیں: صفوان بن امیہ، زہیر بن ابی امیہ اور سہیل بن عمرو۔ پھر یہ سب مسلمان ہو گئے، والحمدللہ۔ فتح کی نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر میں داخل ہوئے اور غسل کر کے 8 رکعت فتح کی نماز پڑھی۔ ہر 2 رکعت پر سلام پھیرا۔ ام ہانی نے اپنے 2 دیوروں کو پناہ دے رکھی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ انہیں قتل کرنا چاہتے تھے۔ ام ہانی نے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جسے تم نے پناہ دی ہے اسے ہم نے پناہ دی ہے۔ کعبے کی چھت پر اذان بلا لی۔ نماز ظہر کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ انہوں نے کعبہ کی چھت پر اذان دی۔ یہ غلبہ اسلام کے اعلان کا ہم معنی تھا، اور یہ جس قدر مشرکین کو ناگوار تھا اس قدر مسلمانوں کے لیے خوشگوار تھا، والحمدللہ رب العالمین۔ مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام۔ جب مکہ کی فتح مکمل ہو چکی تو انصار کو اندیشہ ہوا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں مقیم نہ ہو جائیں، یعنی کیونکہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا، وہیں پیدا ہوئے، وہیں بڑے ہوئے، کیونکہ یہ آپ کا اور آپ کے خاندان اور قبیلے کا شہر تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر ہاتھ اٹھائے دعا فرما رہے تھے۔ دعا سے فارغ ہوئے اور فرمایا: اللہ کی پناہ، اب زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہے، یعنی انصار سے فرمایا۔ اس سے انصار مطمئن ہو گئے اور ان کا خوف جاتا رہا اور خوش ہو گئے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 19 روز قیام فرمایا اور اس دوران ان آثار اسلام کی تجدید کی، مکہ کو آثار جاہلیت سے پاک کیا، نئے سرے سے حرم کے ستون نصب کیے، اور آپ کے منادی نے اعلان کیا: جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے گھر میں کوئی بت نہ رکھے اور نہ چھوڑے، بلکہ اسے توڑ دے۔ عزا، سوا اور منات کا خاتمہ۔ 25 رمضان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سواروں کے ساتھ حضرت خالد بن ولید کو عزا اور اس کا بت خانہ ڈھانے کے لیے نخلا روانہ کیا۔ حضرت خالد نے جا کر اسے ڈھایا۔ یہ مشرکین کا سب سے بڑا بت تھا۔ ٹھیک ہے، کون سا بت تھا؟ عزا۔ یہ مشرکین کا سب سے بڑا بت تھا جو نخلا میں تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان ہی میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو سوا نامی بت ڈھانے کے لیے روانہ کیا۔ یہ حذیل کا سب سے بڑا بت تھا۔ اس کا استھانہ مکے سے شمال مشرق میں 150 کلومیٹر کے فاصلے پر رہات نامی مقام پر تھا۔ حضرت عمرو نے اسے جا کر ڈھایا اور اس کا مجاور بت کی بے بسی دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ ٹھیک ہے، جو مجاور ہوتے ہیں، جو کیئر ٹیکر ہوتے ہیں، جسے پنڈت جیسے کہتے ہیں نا ہم لوگ کی لینگویج میں، تو جب اس نے دیکھا کہ ان کا بت ہی نہیں، اپنے آپ مسلمان ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن زید اشلی رضی اللہ عنہ کو اسی ماہ رمضان میں 20 سوار دے کر منات کی جانب روانہ کیا۔ یہ قدیت کے پاس مشلل میں تھا اور یہ قلب خزا، غسان اور اوس خزرج کا بت تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جا کر اسے توڑ دیا اور بت خانہ ڈھا دیا۔ بنو خزیمہ کے پاس حضرت خالد کی روانگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شوال میں حضرت خالد بن ولید کو بنو خزیمہ کے پاس تبلیغ اسلام کے لیے بھیجا۔ ان کے ساتھ مہاجرین اور انصار اور بنو سلیم کے 350 افراد تھے۔ جب انہیں اسلام کی دعوت دی گئی تو انہوں نے کہا: سبانا سبانا، ہم نے اپنا دین چھوڑا۔ اس پر خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں قتل اور قید کر لیا، اور پھر ایک دن حکم دیا کہ ہر آدمی اپنے قیدی کو قتل کر دے، لیکن حضرت ابن عمر اور ان کے ساتھیوں نے اس حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا اور واپس آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔
آپ نے ہاتھ اٹھا کر دوبارہ کہا، اے اللہ، خالد نے جو کچھ کیا ہے میں اس سے تیری طرف برات اختیار کرتا ہوں۔ پھر حضرت علی کو مال لے کر بھیجا اور انہوں نے ان دی اور ان کا جو مال ضائع ہوا تھا اس کا معاوضہ دیا۔ کچھ مال اضافی بچ رہا تو وہ بھی انہی کے لیے چھوڑ دیا۔ اس موقع پر حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کیا تھا اس کی وجہ سے ان میں اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ میں کچھ سخت کلامی اور بدگمانی ہو گئی تھی۔ جب لوگوں نے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالد ٹھہر جاؤ، میرے رفقا کو کچھ کہنے سے باز رہو، واللہ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور پھر تم اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، تب بھی تم میرے رفقا میں سے کسی ایک آدمی کی ایک صبح کی عبادت یا ایک شام کی عبادت کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ ہوتے ہیں سابقون الاولون، سابقون الاولون تھے۔ تو جو بعد میں ایمان لائے تو جو پہلے ایمان لائے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یعنی جو سابقون الاولون صحابہ تھے نا، ان کی قربانیاں بھی دراصل بہت زیادہ تھیں اور ان کو اذیتیں دی گئی، ان کو تکلیفیں دی گئی، ان کو بہت زیادہ لوگوں نے پریشان کیا، تو بہت ساری ان کی قربانیاں تھیں۔ تو جب دین بالکل لانا ایسا تھا کہ ہاتھ پہ کسی نے انگارہ رکھ دیا، ایسے میں وہ سب دین لے کر آئے اور پھر اپنا گھر دوار سب چھوڑ کر کے ہجرت کر کے گئے اور پھر جہاد میں گئے، جنگوں میں گئے۔ تو صحابہ کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ تو چاہے اس ٹائم پہ ہو چاہے آج بھی، اگر کوئی بھی صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے نا تو پھر کیا ہے، تو وہ درست نہیں ہے، اس کے لیے وعید ہے۔ جو صحابہ سے کوئی بیر رکھے تو پھر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بیر رکھتا ہے؟ ایسا نہیں۔ ایسا ہی آپ دیکھیں کہ صحابہ سے کبھی بھی نا، جیسے یہ بہت سارے آج گروپس ہیں جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، اور جب خلفائے راشدین میں جب اختلافات ہوا، خلفائے راشدین یعنی کہ جب چار جو خلیفہ بنائے گئے اور اس کے بعد پھر جب خلیفہ بننے کی باری آئی تو ایک بہت بڑا طبقہ تھا جو مسلمانوں کا جو بڑھ گیا، شیعہ سنی، تو اسی وجہ سے۔ اور پھر وہ کہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سب سے پہلے خلیفہ بنانا چاہیے، ان کا یہ ماننا تھا، لیکن بنے کون؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ، اس کے بعد کون بنے؟ عمر، اور پھر عثمان، پھر چوتھے نمبر پر علی بنے۔ تو اسی وجہ سے ان لوگ کے دلوں میں تبھی سے حسد پیدا ہوگی۔ لیکن اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں، آج بھی شیعہ لوگ ہیں کہ جو صحابہ ہیں ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو صحابہ کو کبھی بھی برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ صحابہ سے اللہ راضی ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو راضی ہونے کا اپنے سرٹیفکیٹ دیا ہے، اور یہ سابقون الاولون تھے۔ تو صحابہ نے اپنی ایک صبح لگا دی، اور آپ دیکھیں کتنی بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے کہ کوئی بعد میں آنے والا کوئی بھی ہو، اگر وہ احد پہاڑ کے جتنا سونا بھی خرچ کرے تو وہ صحابہ کی ایک صبح کی عبادت یا ایک شام کی عبادت کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اب دیکھیں کہ احد پہاڑ چھوٹا موٹا نہیں، احد پہاڑ بہت بڑا ہے، بہت بڑا، اور اتنا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اتنا سونا کوئی خرچ کر سکتا ہے۔ اڈانی امبانی کے پاس بھی اتنا زیادہ سونا نہیں ہوگا جتنے سونے کی بات کہی جا رہی ہے۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا، اور کافی ہمیں اس سے چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں اس لیسن سے۔ اب دیکھیں کہ جو غزوہ فتح ہوا، یعنی کہ فتح مکہ جو ہوا، تو یہ کیوں ہوا تھا؟ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہی ہے کہ یہ کیا ہوا تھا، عہد شکنی کا انجام تھا، کیونکہ ان لوگوں نے یہ کانٹریکٹ کیا تھا نا کہ 10 سال جنگ نہیں رہے گی، اور نتیجہ کیا ہوا؟ دونوں جو ساتھیوں کو ہی مارنا شروع کر دیا، ساتھی آپس میں حلیف دوسرا حلیف کو ہی مار رہا ہے۔ تو اسی لیے عہد شکنی ہوئی، تو عہد شکنی کا انجام یہی ہے کہ کیا ہے، اب مکہ کو فتح کیا جائے۔ دوسری اس میں امپورٹنٹ بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اہل بدر کی فضیلت ہے، ٹھیک ہے، اہل بدر کی فضیلت ہے۔ جو اتاب کے بعد یعنی حاتب رضی اللہ عنہ کے نے جو اپنے گھر والوں کی ہمدردی کے لیے انہوں نے جو راز کو لیک کیا تھا نا، جو خط یا لیٹر انہوں نے پہنچا دیا تھا، لیکن اس کے بدلے میں پھر جب وہ پکڑے گئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ابھی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دی کہ میں ابھی اس کی گردن اس کو الگ کر دوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ اہل بدر ہے۔ اہل بدر میں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جن جن کو دیکھا، ہو سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اگلے پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے ہوں، تو ان کو چھوڑو۔ تو اس طرح سے اہل بدر کی فضیلت ہے، تو ان کو معاف کر دیا گیا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ رمضان میں سفر کرنا جائز ہے۔ بہت سارے لوگ رمضان میں سفر کرنا نہیں چاہتے ہیں،
تو سفر کر سکتے ہیں۔ اور پھر اگر کسی نے روزہ رکھا ہے اور روزہ اگر اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ بس جان جا رہی ہے یا اب طبیعت خراب ہو رہی، تو پھر روزہ بیچ میں کھول بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اگر سفر کی حالت میں ہے، گھر میں بات نہیں ہو رہی ہے، سفر کی حالت میں ہے، کسی نے روزہ رکھ لیا، طبیعت خراب ہو رہی، تو روزہ کو چھوڑا جا سکتا ہے، روزہ چھوڑ دینا ہے۔ اور پھر دشمن کے خلاف تعمیہ کے مشروع ہونے کا بھی بیان ہے۔ اور پھر امپورٹنٹ پوائنٹ یہ پتہ چلتا ہے کہ لشکروں کی قیادت اور تعاون کے ثبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا بھی بیان اس میں ہے۔ اور قوت کے اظہار سے دشمن کو خوف زدہ کرنا مشروع ہے، کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے سورہ انفال آیت نمبر 60 میں، قوت اور تیاری باندھے رکھو، اور قوت اور تیاری رہنے والے گھوڑے مہیا رکھو، تم اس سے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو، اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ گھوڑے کے ذریعے سے اور اپنی سواریوں کے ذریعے سے تم کیا ہے، دشمنوں کے لیے تیاری رکھو۔ اور ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ پتہ چلتا ہے کہ لوگوں سے ان کے مرتبے کے مطابق سلوک کرنا مشروع ہے، پسندیدہ ہے، جس کا اظہار اس بات سے ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو چند کلمات عطا فرمائے جو ان کے فخر اور اعزاز کا باعث بن گئے، اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے بے آواز بلند ان کا اعلان کر دیا، اور جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امن ہے، جو شخص مسجد میں داخل ہو جائے گا اسے امن ہے، اور جو شخص اپنے گھر میں داخل ہو کر دروازے بند کر رکھے گا اسے بھی امن ہے۔ معافی کا اعلان تھا۔ اور جب اللہ تبارک تعالیٰ نے انعام اور اکرام پر شکریہ کے انداز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع کا بیان فرمایا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر جب داخل ہو رہے تھے، مکہ فتح ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ عاجزی کے ساتھ، اتنا زیادہ انکساری کے ساتھ مکہ کے اندر داخل ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو داڑھی تھی، وہ داڑھی جو تھی ناقے کے پلان کو چھوڑ رہی تھی، یعنی کہ اتنی زیادہ عاجزی اور انکساری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، بہت زیادہ جھکے ہوئے داخل ہوئے، بہت زیادہ جھکے پوزیشن میں، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اس قدر جھک کر داخل ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی ناقہ کے پلان کو چھو رہی تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع اور خشوع تھا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مند اور ظفریاب تھے، نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، ظالم تھے، نہ جابر تھے، اور نہ ہی فاتحین کے انداز میں اس مکہ کے اندر داخل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ترین عفو اور درگزر کا اس لیسن میں بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش جیسے زبردست جابر دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا۔ کتنی تکلیفیں پہنچائی تھی نا مسلمانوں کو، سمیہ رضی اللہ عنہ کو تو شہید ہی کر دیا تھا نا، کتنی بے دردی سے ان کو مارا تھا، اور ان کی جو ہے ٹانگیں مشرق اور مغرب گھوڑوں میں باندھ کر کے دوڑا دیے تھے۔ اور پھر بلال، یاسر، عمار، یہ سب لوگوں پہ کتنے ظلم ڈھائے تھے، کیوں؟ کیونکہ وہ اسلام لائے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معافی کا اعلان ہوا تو سب کو معاف کر دی، جبکہ ہند بنت ہنتا نے تو کتنا زیادہ برا سلوک کیا تھا حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کے ساتھ میں نا، تو انہوں نے بڑے بڑے دشمن کو معاف فرما دیا، اور 4 مردوں اور 2 عورتوں کے سوا کسی کو قتل نہ کرا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال انصاف اور کمال وفا کا بھی بیان ہے جو اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بتوں اور تصویروں کو توڑنا اور اللہ کے مسجدوں میں انہیں دور کرنا کیا ہے، پسندیدہ ہے۔ تو گھروں میں نہ ہی، اب دیکھیں کہ مسجدوں میں تو ہم سمجھ گئے کہ مسجدوں میں ہم نہیں لگا سکتے ہیں، تو جہاں گھر ہیں، ہم سب خواتین یہاں عبادت کرتے ہیں، گھروں میں اپنی اپنی، ہمارا ایک کہیں نہ کہیں مسجد ہوتی ہے، عبادت گاہ ہوتی ہے، تو وہاں خواتین عبادت کر رہی ہوتی ہیں، تو اپنے اپنے گھروں میں نہ کوئی اسٹیچو لگائے، نہ کوئی تصویر لگائے، ٹھیک ہے، نہ کوئی ایسے شادی کے، اپنے میرج کے یا کوئی ایسی یادگار چیزیں لگائے رکھتا ہے تو نہ لگائے، کیونکہ نا رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ اس سے ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے میں پناہ کے اصول کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ام ہانی جسے اپنے پناہ اور اپنے امان اس نے دی ہے تو اس کو ہم نے بھی پناہ اور امان دی ہے، یعنی اگر کسی مسلمان نے کسی کو پناہ دے دی تو پھر کیا اسے پناہ دی جائے گی۔ پھر ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ پتہ چلتا ہے کہ اسلام پر بیعت کرنا واجب ہے، جو استطاعت کے مطابق اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف میں امر اور حکام کی اطاعت کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خاندان کی عزت اور تکریم کا بھی بیان ہے۔ یہ بڑا عظیم الشان گھرانہ تھا،
کیونکہ نا یہ وہی واحد گھرانہ ہے جس کے ماں باپ بیٹی اور بیٹی سب نے کیا ہے اسلام قبول کر لیا. تو الحمدللہ ہم سب کے لیے کافی لیسن ہے. آپ لوگ بھی دیکھیے گا, غور کر کے پڑھیے گا, اس کو دیکھیے گا پھر سے ایک بار کہ اس میں آپ لوگوں کو کیا کیا اور چیز سے سمجھ میں آئی اور کیا آپ نے امپورٹنٹ پوائنٹ کلیکٹ کیے, کیا سمجھ میں آئی چیزیں. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.